نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف فَهُمْ يُوزَعُونَ پس وہ روکے جائیں گے یعنی مختلف گروہ بنائے جائیں گے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا یہاں تک کہ جب آئیں گے اس کے پاس شَهِدَ عَلَيْهِمْ سمعهم گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان وابصارهم اور ان کی آنکھیں وجلودهم اور ان کی چمڑے ان کے اعضاء بما كانوا يعملون اس کے ساتھ جو وہ عمل کرتے تھے وقالوا لجلودهم اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے یعنی اپنے اعضاء سے کہیں گے لما شہدتم علینا کیوں تم گواہی دیتے ہو ہمارے خلاف قالوا وہ جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء ہمیں بلایا اس اللہ کی ذات نے جس نے ہر چیز کو بلایا ہے وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور اسی نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ اور نہیں تم چھپ سکتے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے یعنی اعضاء وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ اور لیکن تم نے تو یہ گمان کیا تھا أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کثیرا مما تعملون اکثر
اکثر وہ جو تم عمل کرتے ہو۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ جو گمان تم نے کیا اپنے رب کے ساتھ، ارداکم، اس نے تمہیں ہلاک کیا، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، بس ہو گئے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، بس اگر تم صبر کرو بس ٹھکانہ یہ بس آگ ہی ہے تمہارا ٹھکانہ۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ معذرت کریں تو بس وہ معذرت نہ قبول کیے جائیں گے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے مسلط کیے ان پر دوست، فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، پس زینت دی انہوں نے ان کے لیے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو گیا ان پر قول، فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ، ان جماعتوں میں جو گزر گئی ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز سامعین، سورہ حامیم سجدہ کا تیسرا رکوع آیت نمبر 19 سے لے کر 25 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں قوم عاد اور قوم ثمود کا تذکرہ ہوا اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ آئی دنیا میں اس کا ذکر تھا۔ آج کے سبق میں اخروی عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور محشر کے دن جو انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے اس کا تذکرہ ہے۔ جب انسان کے کان، انسان کی آنکھیں اور انسان کے دیگر اعضاء یہ بتائیں گے کہ کیا کیا دنیا کے اندر بد کرداریاں اور بدعمالیاں کی ہیں، تو انسان اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں رب نے بلایا ہے جس نے سب کو بولنا سکھایا ہے۔ تم تو دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم چھپ گئے ہیں، لیکن تمہارے اپنے اعضاء تمہارے ساتھ تھے۔ آج ایک ایک عضو بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قیامت کے دن مختلف گواہیاں لگیں گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین بھی خبریں دے گی کہ اس کے اوپر کیا ہوا۔ انسان کے اعضاء بھی بولیں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے جو اس کے نگران مقرر تھے، اعمال نامے بھی پیش ہوں گے، اور سب سے بڑی بات رب العالمین تو سب جانتا ہے کس نے کیا کیا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف۔ جس نے کفر کیا، شرک کیا، وہ اللہ کا باغی اور اللہ کا دشمن ہے۔ عادل صاحب یاد رہے؟ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ مختلف گروہوں میں روکے جائیں گے۔ یوزعون کا معنی روکے جائیں گے۔ جیسے
ریوڑ جا رہا ہو نا جی، ایک آدمی اس کے آگے ہوتا ہے اور ایک پیچھے ہوتا ہے، پیچھے سے بھی روکتا ہے کہ ادھر نہ نکل جائے اور آگے سے بھی روکتا ہے کہ ادھر نہ رک جائے، تو پورا ایک ٹولی بن جاتی ہے، ایک گروہ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی فرشتے ان کو ہر طرف سے روکیں گے اور ان کا ایک گروہ، ایک ٹولی اور ایک جماعت بنا دی جائے گی۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، پس ان کے ٹولیاں بنائی جائیں گی، وہ روکے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئیں گے، یعنی جہنم کے پاس آئیں گے یا قیامت کے دن پیش ہوں گے، شہد علیہم سمعہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، کیا کچھ کانوں کے ساتھ سنتے رہے۔ اب دنیا میں اللہ نے کام دیے ہیں، چاہے تو قرآن سن، چاہے تو گانے سن، چاہے تو سچ سن، چاہے تو جھوٹ سن، دنیا میں اللہ نے کان دیے ہیں، جو مرضی سن۔ آج کان تیرے بول کر بتائیں گے کہ تو نے دنیا میں کانوں کے ساتھ کیا سنا تھا۔ دنیا میں آنکھ اللہ نے دی ہے، چاہے تو حلال چیز دیکھ، چاہے تو حرام چیز دیکھ، چاہے تو جنت کے راہ پر چل اس کو دیکھ، چاہے جہنم کے راستے کو دیکھ، لیکن آج آنکھیں بتائیں گی کہ تو دنیا میں کیا کرتا رہا۔ وَجُلُودُهُمْ، جلود جلد، چمڑے، اعضاء، کھالیں، مراد ہے پورا بدن، پورے بدن کے اوپر چمڑا اعضاء تو چڑھے ہوں گے نا، اس کی کھالیں بتائیں گے، یعنی اس کے اعضاء بتائیں گے، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے، آج ایک ایک عضو بول کر بتائے گا کہ کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ وقالوا لجلودهم، اور لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے، اپنے چمڑوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، کیوں تم گواہی دیتے ہو ہمارے خلاف؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ بتائیں گے اللہ نے ہمیں بلایا ہے، اس ذات نے جس نے ہر ایک کو بلانا سکھایا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چپ کر دیا تھا، ہم چپ کر کے رہے، آج رب نے بولنا سکھا دیا تو ہم نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ بولنا اللہ ہی سکھاتا ہے، اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بڑے چھپ چھپ کر گناہ کیے کہ لوگ نہ دیکھیں۔ ارے ایسا کام کر لیتے تم اپنے آنکھوں سے چھپ جاتے، اپنے کانوں سے چھپ جاتے، اپنے اعضاء سے چھپ جاتے۔ اب ظاہر بات ہے یہ تو ساتھ ہی ہیں، بھائی یہ وہ گواہ ہیں جو تمہارے ہر وقت ساتھ ہیں اور یہی تمہارے خلاف کل گواہی دیں گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم نہیں چھپ سکتے، اَن یشہد علیکم، اس بات پر کہ گواہی دے تمہارے خلاف، سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، نہ کانوں سے چھپ سکتے ہو، نہ آنکھوں سے چھپ سکتے ہو، نہ دیگر اعضاء اور چمڑوں سے چھپ سکتے ہو، یہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں نا۔ یہ وہ گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے دن قیامت کے ان سے بھی گواہی لینی ہے۔ وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ، لیکن تم نے تو یہ گمان کیا ہوا ہے اے مجرموں، تم تو یہ سمجھتے ہو ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ بے شک اللہ تو نہیں جانتا اکثر جو تم عمل کرتے ہو، ایسے چھپ کر کر رہے ہوتے ہو جیسے تمہیں کسی نے دیکھا ہی نہیں، ایسے چھپ کر کرتے ہو جیسے کسی کو خبر نہیں، حالانکہ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ ساری کائنات سے چھپ سکتے ہو لیکن رب کی ذات سے کوئی چھپ سکتا نہیں ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں سورہ لقمان میں؟ یا بنی
انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بچے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، چھوٹی سی ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، آسمانوں میں سے کسی آسمان میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، چیز چھوٹی سی ہے، پڑی کہاں ہے؟ ساتوں آسمان، ساری زمینیں، اور کسی پتھر کے اندر چھپی ہوئی پڑی ہے۔ ساری کائنات سے تو چھپ سکتی ہے لیکن رب کی ذات سے وہ چیز چھپ یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کالے رنگ کا پہاڑ ہو، کالی سیاہ رات ہو، کالے رنگ کی چیونٹی جو نیتی ہے تو میرا رب اس کو بھی جانتا ہے۔ اس نے فرمایا تم نے کیا سمجھا تھا کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ اللہ کو نہیں پتا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اور یہ جو تمہارا خیال تھا نا کہ اب ہم چھپ گئے ہیں، اب ہم سیب ہو گئے ہیں، اب ہم کسی کو پتہ نہیں چلا، بس اسی خیال نے تمہیں برباد کیا۔ اگر تم یہ ذہن میں رکھتے کہ ہم چھپ نہیں سکتے تو پھر کبھی تم سے برائیاں نہ ہوتی۔ فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ جو گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے کہ ہم چھپ گئے ہیں، یہ جو گمان ہے، ارداکم، اسی گمان نے تمہیں ہلاک کیا، اسی گمان نے تمہیں برباد کیا، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، بس تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے، ہو گئے نقصان پانے والوں میں سے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب فرمایا صبر کرو یا نہ کرو، رہنا تم نے جہنم میں ہے۔ اللہم اجرنا من النار فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، پس اگر وہ صبر کریں تب بھی آگ ہی ٹھکانا ہے ان کا، شور کریں تب یا صبر کریں تب رہنا جہنم کی آگ میں ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ معذرت کرنا چاہیں تو معذرت بھی قبول، وہ وقت ختم ہو گیا توبہ کا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ ساری باتیں دنیا میں جو نافرمانی ہوئی کیوں ہوئی؟ اللہ فرماتے ان کی دوستیاں غلط تھیں، دوست ان کا رب تھا، انہوں نے رب کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا۔ جب دوست غلط ہو تو مجلس اور دوستی کا اثر تو انسان کے اوپر ہوتا ہے، برا دوست بنائیں گے تو بری صفات آئیں گی، اچھا دوست ہوگا تو اچھی صفات آئیں گی۔ فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے مسلط کیے ان پر کرین، کرین کہتے ہیں انڈے کا جو چھلکا ہوتا ہے نا، اس کو جیسے انڈے کا چھلکا اس زردی کے اوپر یا اس کے اندر چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے اور انڈا اس کے اندر ہوتا ہے، ایسے ہی یہ گہرا دوست مسلط تھا اس کے اوپر، یہ شیطان اس کے اوپر کیا تھا؟ مسلط تھا، ہر طرف سے اس کو گھیر کر رکھا ہوا تھا، نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا تھا، قرآن کی طرف آنے نہیں دیتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آنے نہیں دیتا، گھیر کر اپنے اس شیطانی دائرے کے اندر رکھا ہوا تھا، مسلط تھا۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، بس انہی شیطانوں نے، انہی دوستوں نے مزین کیا، زینت دی ان کے لیے، جو آگے ان کے تھا اور جو پیچھے تھا، اگلے پچھلے سب کچھ سجا کر پیش کیا، جو کچھ ان کے پاس تھا، جو شیطانی اعمال تھے، جو گناہ کے کام تھے، سب سجا کر پیش کیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، ان پر رب کا قول یعنی عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا، فی امم قد خلت من قبلہم، انہی لشکروں میں، انہی قوموں میں جو پہلے گزر گئیں، ان میں یہ بھی شامل ہو گئے، جنوں اور انسانوں میں سے، جو جن پہلے عذاب کے شکار ہوئے، جو انسان پہلے شکار ہوئے، یہ بھی انہی میں شامل ہو گئے۔ انہم کانوا خاسرین، یہ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خسارے اور نقصان سے محفوظ فرمائے اور اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔